کا سردار عروج اور الیاس کی کشتی پر حملہ کرتا ہے تو عروج ان کے جہاز کو تباہ کر کے ڈاکو ہرینکو کی لاش کشتی کی نوک پر لٹکا دیتا ہے۔ ناظرین، باربروسا کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے آغاز میں خضر اپنے استاد سلیمان کے پاس جاتا ہے اور اپنے استاد کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس بے شمار کتابیں ہیں لیکن خزانوں کا ایک نقشہ بھی نہیں ہے۔ تو استاد سلیمان خوش ہو کر کہتا ہے کہ آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ پھر خضر کو سونے کا سامان تھیلے سے نکال کر استاد کے سامنے رکھتا ہے تو استاد سلیمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خزانے کے نقشے کی ضرورت نہیں، لگتا ہے تمہیں پہلے ہی خزانہ مل گیا ہے۔ پھر خضر سامان والا تھیلا سلیمان کو دیتا ہے تو سلیمان تھیلے پر نام جیم پڑھ کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھیلا تو سلطان جیم کا ہے اور آخرکار شہزادہ کورکتاز تک پہنچ گیا۔ اور کیا واقعی جیم سلطان کے پاس رازوں کی ایک چابی تھی؟ اس پر خضر کہتا ہے کہ جیم سلطان کے قتل ہونے کے بعد شہزادہ کورکوت کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ اس کے بعد سلیمان ایک نقشہ نکال کر خضر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رازوں والی کتاب کی چابی تاریخ کے سب سے گنہگار پادری روڈریگو بورجیا کے پاس ہوگی۔ اس پر خضر کہتا ہے کہ استاد ایسا نہیں، روڈریگو پادری صرف کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، انہیں رازوں کی کتاب کھولنے والی چابیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور میرے خیال سے چابی مغربی زمینوں پر نہیں پہنچی بلکہ میرے خیال سے سلطان جیم نے شہزادہ مراد کو دی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سلیمان کہتا ہے کہ شہزادہ مراد تو عیسائی ہو گیا ہے۔ اس پر خضر کہتا ہے کہ اسی لیے میں کالے مینوس جا کر شہزادہ مراد سے رازوں کی چابی چھین کر لاؤں گا۔ استاد سلیمان کہتا ہے لیکن شہزادہ مراد کے ساتھ پادری کے خطرناک جنگجو ہیں اور اس کے ساتھ پیترو بھی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پیترو کو قیدی کے روپ میں پادریوں کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ پر جان بوجھ کر ظلم بھی کرواتا ہے۔ دوسری طرف سلیمان خضر سے کہتا ہے کہ تم موت کو گلے لگانے جا رہے ہو۔ خضر کہتا ہے کہ میں نے ہر چال سمجھ کر کی ہے، کالے مینوس میں ایک بڑی تقریب ہوئی ہے، وہاں سے میں شہزادہ مراد کو اغوا کروں گا۔ اس پر استاد سلیمان کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس پلان کو ہر زاویے سے سوچا ہے؟ خضر کہتا ہے کہ میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ کالے مینوس کی دیواریں ہلا کر رکھ دوں گا، استاد آپ فکر نہ کریں۔ پھر استاد کہتا ہے کہ خضر تم نے کب نکلنا ہے کالے مینوس؟ تو خضر کہتا ہے کہ مجھے بہت جلد نکلنا ہوگا۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ کالے مینوس جا کر پیترو سے بچ کر رہنا، وہ شیطان ہے۔ اگلے سین میں کالے مینوس شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایک درخت کے ساتھ 2 لاشیں لٹکی ہوتی ہیں۔ ٹیمپلرز کی جیل میں پیترو کو جیل میں ڈالنا خود پیترو کی چال ہوتی ہے تاکہ وہ دوسرے قیدیوں سے معلومات حاصل کر سکے۔ جب پیترو مسلمان قیدیوں سے معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ ان کو مروا دیتا ہے۔ اگلے سین میں اسکندریہ میں ایک زینب خاتون کو دکھایا جاتا ہے اور اس کا بچہ شدید بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا درد ختم نہیں ہوگا، میں مر رہا ہوں۔ تو ماں زینب کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر زینب ادیلینا سے کہتی ہے کہ میں اس بیماری کو جانتی ہوں، اسے سینڈلین کہا جاتا ہے، اس کی دوا آسانی سے نہیں ملتی۔ نائٹ ٹیمپلر جیوانی حکیم میرا دوست ہے، وہ سامان خریدنے کے لیے اسکندریہ آیا تھا، تب میں اس سے ملی تھی، اب ہمیں کالے مینوس میں جا کر اس سے دوائی لانی ہوگی۔ تو ادرینا کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ جگہ بہت خطرناک ہے، زخم سی رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حکیم جب چلا جاتا ہے تو پیترو اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے کہ جب میں اپنا گروہ مضبوط کروں گا تو سب سے پہلے عثمانی اور مملوک دونوں کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اور اندرس تو پہلے ہی راکھ بن چکا ہے اور میں پہلے معلومات کے ذریعے طاقت حاصل کروں گا اور کیرا اقدس اسکندریہ اور قسطنطنیہ سب کو تباہ کر دوں گا۔ دوسری طرف عروج اور الیاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں اپنے گھر اسکندریہ جا رہے ہوتے ہیں اور عروج اپنے ساتھیوں کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس ہرینکو ڈاکو کو مارا ہے اس کا بھائی زہریلا قاتل ہے اور اس کا نام انتوان ہے اور وہ اپنے آپ کو پوسیڈیون کہتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں سمندر کا خدا ہوں۔ یہ سن کر عروج ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انتوان کی جب دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں گے تو وہ پھر کبھی بھی اپنے آپ کو سمندر کا خدا نہیں کہے گا۔ دوسری طرف اسی انتوان ڈاکو کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے چند ترک قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو صرف 3 ترک ملے تھے غلام بنانے کے لیے۔ تو اس پر اس کا خاص آدمی کہتا ہے کہ جناب باقی مزاحمت کی وجہ سے مارے گئے۔ پھر ڈاکو انتوان اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ان ترکوں کے ساتھیوں کو خبر کرو کہ وہ جلدی تیوان تیار کریں۔ اتنے میں ایک آدمی آ کر ڈاکو انتوان کو کہتا ہے کہ جناب آپ کا بھائی ہرینکو مارا گیا ہے، عروج نے سب کو مار دیا، میں صرف ایک ہی رہ گیا۔ یہ سنتے ہی ڈاکو انتوان غصے میں ان 3 ترک قیدیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر ڈاکو انتوان اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ مجھے فوراً عروج کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ۔ اگلے سین میں مدیلی جزیرے میں اسحاق اور خضر اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔
तो इतने में इसहाक की बीवी उनके लिए शरबत ले आती है। इसके बाद खिजर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इलियास एक कागज पर जहाज का नक्शा बना रहा होता है तो अरूज आकर इलियास से कहता है कि क्या तुम अपने ख्वाबों की शहजादी की तस्वीर बना रहे हो। तो इस पर इलियास कहता है कि मैं बचपन से एक चीज बना रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। फिर इलियास अपना खंजर अरूज को देता है तो अरूज दोनों खंजरों की धारें मिलाते हुए कहता है कि हम दोनों इन खंजरों की तरह तेज हो गए हैं, जो हमारे मुखालिफ आएगा उसे काट देंगे। इस पर इलियास कहता है कि हम समंदर से इश्क में मदेली छोड़कर अपने भाइयों से दूर हो गए और हम समंदर के सुल्तान बनना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ डाकुओं से लड़ रहे हैं। ये सुनकर अरूज इलियास को एक जगह पर ले जाता है और उसे एक नक्शा दिखाता है और उसे नक्शे में तमाम जजीरों के बारे में बताता है और उन पर किसकी हुक्मरानी है। इसके बाद अरूज कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि सब तुर्कों को मुत्तहिद किया जाए और समंदरों पर सिर्फ तुर्कों की हुकूमत हो। दूसरी जानब सिकंदरिया के सराय में इजाबेल लड़की को दिखाया जाता है जो सराय की देखभाल करती है और अरूज पर फिदा होती है। दूसरी जानब मेदेली में खिजर अपने दोस्त नीकू से समंदर के साहिल पर मिलता है तो खिजर नीकू से कश्ती लेकर कुछ सामान के साथ काली मिनोस जाने लगता है। तो नीकू कहता है कि अगर इस बात का इसहाक को पता चल गया तो खिजर कहता है कि इसी बात पर तो आपकी मदद की जरूरत थी कि तुम इसहाक को कहना कि मैंने खिजर को कहीं नहीं देखा और कुछ ना बताना। इसके बाद खिजर कश्ती लेकर वहाँ से काली मिनोस की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद जब ज़ैनब अपने बेटे की दवाई लेने काली मिनोस जा रही होती है तो रास्ते में जहाज पर एक ईसाई ताजिर ज़ैनब से कहता है कि क्या तुम एक मुसलमान लड़की हो ना। तो इस पर ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती और वो ईसाई ताजिर ज़ैनब से बदतमीजी करता है। इस पर ज़ैनब उस काफिर के मुंह पर थप्पड़ मारती है। जबकि दूसरी तरफ मेदेली में इसहाक नीकू से खिजर के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि खिजर कहाँ है। खिजर जब समंदर में सफर तय कर रहा होता है तो उसको तूफान घेर लेता है और वो कश्ती पर लादा हुआ सामान समंदर में फेंक देता है ताकि वो तूफान से बचते हुए काली मिनोस जल्दी पहुंच सके। अरूज और इलियास सिकंदरिया पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोग उनको खुश आमदीद कहते हैं और इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि अरूज ने उन जालिम डाकू को मार दिया। इसी खुशी में वो तलवारों के साथ रक्स भी करते हैं। वहाँ पर इजाबेल भी अरूज को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद अरूज अपनी बीवी के पास जाता है और दस्पीना अरूज से कहती है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस लौट आए। फिर अरूज कहता है कि दस्पीना हमें भी मदेली जाना चाहिए, वहाँ मैं अपने भतीजों भाभी और भाई से मिलूंगा। इस पर दस्पीना कहती है कि अच्छी सोच है, इसी बहाने मैं अपने बाबा के साथ कुछ वक्त गुजार लूंगी। मुझे उम्मीद है कि इतने अरसे के बाद बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अरूज कहता है कि इंशाअल्लाह। इसके बाद कलचबे को दिखाया जाता है और वो अपने बेटे शाहीन को बुलाकर कहता है कि जो काम तुम ना कर सके वो दो तुर्क बहादुरों ने किया है।